صدقے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، شہر چھوڑ کے جانا پڑتا ہوگا پھر باہر بالکل صدقہ دینے کے لیے، اور صدقے کی آج ہم بات کریں گے کیونکہ صدقے کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے، اور ہر مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات کرے، مصیبتوں آزمائشوں پریشانیوں کو یہ ٹالتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ہم انہی سے جانیں گے کتنی اس میں صداقت ہے اور یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ساتھ اعجاز خان روحانی اسکالر موجود ہیں، ویلکم ٹو شو کہیں گے خان صاحب آپ کو۔ خان صاحب، اس کی اہمیت سے تو بالکل کوئی مسلمان بھی انکاری نہیں ہے کہ صدقے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت ساری بلائیں ٹالتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہے مختلف آراء رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ کالا صدقہ دینا چاہیے، کالے بکرے کا صدقہ دینا چاہیے، یا پھر جانور کا صدقہ دینا چاہیے، جو زندہ جانور ہو اس کا صدقہ دینا چاہیے، اور پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ لال رنگ کا صدقہ، فلانی دال کا صدقہ۔ اس کے حوالے سے کیا صداقت ہے اور کیا طریقہ کار ہے، وہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہم نے صدقات کو بھی نا آئیڈیلائز کر کے اس کو طبقات میں بند کر دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ زیادہ خرچ کر سکتا ہے تو اس کی زیادہ بلائیں رد ہوں گی، اگر کوئی نہیں کر سکتا تو بیچارہ میرا اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں ڈالے گا۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے صدقات کا تعلق ہماری نیت سے ہوتا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ کسی میڈیکل سٹور میں جاتے ہیں، آپ کسی دکان میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ دربان کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اکثر ریٹائرڈ فوجی افسران ہوتے ہیں یا بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جو اگر آپ صرف ان کو جاتے ہوئے ان کو عزت دے دیں، ان سے ہاتھ ملا لیں اور صرف آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو اس کی جو فریکوینسی بنے گی نا اس وقت، تو ہو سکتا ہے آپ کے 1000 بکروں سے زیادہ میرا اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے۔ وہ اس کی پینٹنگ ہے، انسان میرے اللہ تعالیٰ کی پینٹنگ ہے، اور ہر مصور اپنی پینٹنگ کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے طبقاتی طور پہ کر دیا کہ کوئی صاحب نے 10 بکرے افورڈ کر سکتا ہے اور وہ 10 بکرے کرے گا، کوئی بکریاں کرے گا اور کوئی مرغیوں کا کرے گا۔ دیکھیں، آپ کے صدقات کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی انسان کو وہ رسد پہنچانی ہے جس کی اس کو شدید ضرورت ہو۔ وہ ایک مسکراہٹ بھی ہو سکتی ہے، ایک روٹی پر رکھی ہوئی عزت کے ساتھ دال بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے تو میں ہوں آپ کے لیے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صدقہ کر سکتے ہیں۔ جیسا بہت ہی عمدہ بات کیا آپ نے، اور یہ بڑا آسان کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ مہنگے صدقات دینا، وہ بھی اپنی آسانی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اثرات کیا ہوتے ہیں صدقے کے؟ فوائد کیا ہیں؟ کیا واقعی میں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے؟ دیکھیں، ہر وہ چیز جس میں آپ کسی انسان کو آسانی دیتے ہیں وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ آپ کی آسانی پیدا ہوتے ہی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی زندگی سے غم دور ہو جائے گا، آپ کی زندگی سے سوگ دور ہو جائے گا۔ مگر یہ جو ہم کیلکولیٹڈ کرتے ہیں نا صدقہ، کہ جی میرے اوپر میرے بچے کا صدقہ ہے، میں یہ ایک اونٹ دے دوں، ایک بکرا دے دوں، ایک بکری دے دوں، آپ نے صدقہ کرتے جانا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پہ بلائیں آتی رہتی ہیں اپنی اعمال کی وجہ سے۔ ہم جو سوچتے ہیں اس سے بھی ایک فیلڈ، میگنیٹک فیلڈ بنتی ہے، اور وہی بھی ہمارے لیے واپس نیگیٹیوٹی کو لے کے آتی ہے۔ آپ نے صبح اٹھتے ہی ایک نیت کرنی ہے کہ میں نے آج 2 انسانوں کو خوش کرنا ہے۔ وہ انسان آپ کے ملازمین ہو سکتے ہیں، آپ کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ کے بزرگ ہو سکتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کیلکولیشن پہ نہیں جاتے، کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ آپ کو کیلکولیٹر نہیں دیتا۔ بالکل درست۔ خان صاحب، ہم دیکھتے ہیں روڈز پر، چوراہوں پر اکثر بچے بڑے کھڑے ہوتے ہیں جو کہ ہاتھ کے اندر پولیتھین بیگز، شاپرز کے اندر گوشت ڈالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، اور وہ صدقے کے لیے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس طریقے سے خرید کر صدقہ وہ کہیں پر گرا دینا، کسی جانور کو ڈال دینا، کیا یہ بھی صدقے کا طریقہ درست ہے؟ دیکھیں، جو چیز آپ کا صدقہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی نادار کے جانے سے پہلے وہ صدقہ میرے پاس پہلے پہنچتا ہے، میرے پاس پہنچتا ہے۔ مگر لفظ دیکھیں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ آپ کی جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی آپ کی اولین ترجیح ہے، اس میں انسان کا عمل دخل اگر نہیں ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہے، تو میرا خیال میں وہ بالکل بیکار جائے گا۔ آپ اگر پھینکتے ہیں، آپ اس کو دباتے ہیں،
تو کسی کے کیا کام آئے گا؟ اکثر یہ بچے آتے ہیں ان کی ایول آئینٹی کے لیے یا بلیک میجک اینٹی کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، تو میں کہتا ہوں نہیں، آپ یہ جو وارتے ہیں، مرچیں وارتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک بڑا خوبصورت سا کھانا اپنے ہاتھ سے بنائیں، اور جو پہلے آپ کو کوئی مریض نظر آئے، کوئی نادار نظر آئے، کوئی سیکیورٹی گارڈ نظر آئے، اس کے آگے وہ کھانا رکھ دیں۔ آپ نے اللہ کے ساتھ لین دین کرنا ہے نا، تو اگر درست اس میں بھی آپ کی پیورٹی نہیں ہوگی، اگر اس میں بھی آپ کے صدقات، دیکھیں آقا کریم نے کتنا ذکر کیا کہ آپ کے صدقات آپ کے بلیات کو ٹالتے ہیں، آپ کی موت کے علاوہ ہر چیز جو ہے نا وہ بالکل صدقہ ڈالتا ہے، مگر صدقہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہے اچھا کیا؟ اعجاز صاحب، یہ بھی ہر کہا گیا ہے کہ جب صدقہ دیں تو اس میں دکھاوا نہ ہو، بلکہ بعض جگہوں پہ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ سے اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو کیا واقعی میں صدقہ مخفی رکھ کے چھپا کے ہی دینا چاہیے، یا بعض جگہوں پہ دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ اس سے لوگ سیکھ ملے ان کو؟ اور خاص طور پہ بچوں کے بارے میں کہا گیا کہ بچوں کو بچپن سے ہی یہ ٹریننگ دی جانی چاہیے، تو کہاں پہ دکھا کے کہاں پہ چھپا کے صحیح طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں، نیت ہے آپ بھی کہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں۔ ہم نے نا پاکستان میں ایک یتیم بچوں کا ایک سکول اڈاپٹ کیا تھا، تو میں نے جب اپنے دوستوں کو بتایا کہ یار مجھے اتنی آسودگی ملتی ہے جب میں ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں یا ان کی باتیں سنتا ہوں، تو دیکھا دیکھا وہ سارے دوست اس میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع ہو گئے۔ میں بالکل درست اپنے ثواب کو کیوں چھپاؤں گا؟ میں اپنے دوستوں میں اپنی برائیاں بانٹ سکتا ہوں، تو میں اچھائیاں کیوں نہیں بانٹوں گا؟ آپ کی نیت کا مسئلہ ہاٹ لائن ہے آپ کو رل لائے گا۔ تو آپ جب دکھاتے بھی ہیں، اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں راغب کر رہا ہوں ان کو، اگر میرے دوست مجھے فالو کرتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، تو میں ان کو اس چیزوں میں بھی کیوں نہ لے کے جاؤں جس میں مجھے راحت ملتی ہے۔ تو آپ اگر چھپا کے کرتے ہیں وہ بھی بہتر ہے، اگر آپ ان کو اس نیت سے بتاتے ہیں کہ یار میرے اس عمل سے میرے سارے جو سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہوں گے، تو بالکل اس میں درست۔ دکھانے میں بھی کوئی نہیں۔ معاملہ ہاں، نیت کا اگر ہے۔ آپ اس سے تو خان اگر صاحب، آپ اپنی تشہیر چاہتے ہیں، اگر ایک چیز ہمیں یہ متس ہیں یا پھر یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس طرح سے بھی صدقہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائے گا، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس بلا کے لیے، اس بلا کو ٹالنے کے لیے، اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے آپ انڈوں کا صدقہ کر دیں، اس کو ٹالنے کے لیے آپ گوشت غریبوں میں بانٹ دیں یا کھانا بنا کر بانٹ دیں۔ تو کیا جو آپ کی اس وقت حیثیت ہے، آپ اس کے حساب سے کسی بھی مصیبت کو ٹالنے کے لیے وہ صدقے کے طور پر دے سکتے ہیں، کسی غریب کو، کسی مستحق کو دے سکتے ہیں، یا پھر آپ کو اسپیسیفکلی اس کام کے لیے، مقصد کے لیے جو آپ کو کوئی بتا رہا ہے، آپ کو وہی عمل کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں مت بن گئے ہیں سارے۔ آقا کریم کے پاس ایک بدو آیا، اس نے کہا جی میں مصیبت میں ہوں۔ آقا کریم نے کہا صدقہ کرو، اس نے کہا جی میں بہت غریب ہوں۔ اس نے کہا ایک کھجور دے دو، اگر وہ بھی نہیں دے سکتے تو مسکرا کے دیکھ لیا کرو لوگوں کو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں سے پتھر اٹھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کے لیے راستہ ہموار کرتے یہ بھی صدقہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں جی آپ کسی پاکستان کے ہاسپٹل میں چلے جائیں، جی وہاں پہ بیماروں سے زیادہ جو لواحقین زمینوں پہ پڑے ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی آپ 100 روپے کا 200 روپے کا فروٹ لا کے دے دیں، اس سے بہتر کیا صدقہ ہے؟ جیسے جیسے کسی کے اندر آپ راحت پیدا کریں گے نا، میرا اللہ تعالیٰ آپ کی وولٹیج کتنی 1000 میں بڑھا کے آپ کو واپس کرے گا۔ بے شک۔ آپ ایک انڈا لے لیں، آپ ایک اونٹ لے لیں، آپ کی اپنی حیثیت ہے، دیکھیں آپ کی حیثیت آپ اور اللہ کے درمیان ہے۔ درست۔ آپ نے انسان کو خوش نہیں کرنا، آپ نے انسان کو خوش نہیں کرنا، آپ نے میرے اللہ کو خوش کرنا، اور اللہ کو خوش کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی نیت پہ کام نیت کریں، اور بالکل اپنی صاف ہونی نیت چاہیے۔